لاہور ہمیشہ سے سیاسی، سماجی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے بہت اہم رہا ہے۔ اس لیے لاہور کی سموگ اور ترقی کے نام پر کی گئی تباہی سے پہلے تک یہ جملہ پوری دنیا میں مشہور تھا، جس لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اب عرصہ ہوا یہ جملہ سننے میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ کچھ سالوں سے وہ سموگ اور لاہور کی بے ہنگم ٹریفک اور آبادی ہے، جس نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ اب لاہور دنیا کے گندے اور زہریلے ترین شہروں میں ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ دہلی اور لاہور میں ہر سال مقابلہ ہوتا ہے کہ زیادہ گندا اور آلودہ شہر کون ہے۔ اب تو لوگوں کے لیے لاہور میں ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس شہر کے زوال پر رونا آتا ہے کہ کبھی یہ پھولوں اور خوشبو کا شہر تھا۔ مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے ہمارے ٹی وی پروگرام میں ماہر موسمیات ڈاکٹر حنیف نے کہا تھا کہ 10 برس بعد لوگ لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ سے ہجرت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت ان کی یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر، اب سموگ نے سب کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ لاہور سے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جو لاہور چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ وہاں رہنا ایک جنت سے کم نہیں۔ ایک طرف لاہور کی فضا زہریلی ہو چکی ہے اور لوگ جن کا بس چلتا ہے یا افورڈ کر سکتے ہیں وہ لاہور چھوڑ رہے ہیں، تو انہی دنوں الیکشن کی وجہ سے لاہور اچانک بہت اہم ہو گیا ہے۔ جب عام لوگ زہریلی فضا کی وجہ سے یہ شہر چھوڑ رہے ہیں، سیاسی لیڈرز لاہور پر نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کا موسم ہے۔ لاہور میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں چند حلقے مزے کے ہیں۔ سب سے حیران کن اعلان بلاول بھٹو زرداری کا تھا کہ وہ لاہور کے حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ یقینی طور پر یہ بڑا دلیر فیصلہ ہے، خصوصاً اگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی کے بارے کہا جاتا کہ یہ پنجاب سے اپنی ووٹ بینک سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ زرداری صاحب کی مسلط پسند سیاست پی پی اور اس کے ورکرز کے گوڈے گٹو میں بیٹھ گئے ہیں۔ وہ پارٹی جو پنجاب کے تینوں ریجن سے سیٹیں لیتی تھی، مظفر گڑھ رحیم یار خان کی 1-2 سیٹوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ زرداری صاحب نے بھی اس پر توجہ نہ دی۔ یہ پارٹی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی۔ اب بلاول اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو اور والدہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی روایت پر چلتے ہوئے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ حیران کن فیصلہ تھا کہ لاہور جسے نواز شریف کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں سے پی پی کیسے سیٹ نکالے گی۔ لاہور نواز شریف اور کسی حد تک عمران خان کا شہر سمجھا جاتا ہے اور ان کا ووٹ بینک موجود ہے، تو بلاول کو آخر کون سی بات لاہور لے آئی کہ وہ عمران خان اور نواز شریف کے شہر سے امیدوار بن گئے۔ بلاول نے صرف نواز شریف کے امیدوار کا مقابلہ نہیں کرنا، عمران خان کے امیدوار کا بھی کرنا ہے۔ شاید بلاول کو توقع ہو کہ عمران خان اور نواز شریف کے امیدواروں کے درمیان ان کی جگہ بن جائے۔ یہی خوش فہمی زرداری اور پی پی کو 2013 میں لے ڈوبی تھی۔ اس وقت بھی پارٹی لیڈرز عمران خان سے امید لگا بیٹھے تھے کہ وہ شریفوں کے ووٹ کاٹیں گے اور پی پی کا امیدوار گھر بیٹھے جیت جائے گا۔ اب بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ عمران اور شریف لاہور میں ایک دوسرے کے ووٹ کاٹتے رہیں اور بلاول سیٹ لے اڑیں۔ جو دن گزرتے جا رہے ہیں، بلاول کا الیکشن دلچسپ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ بلاول محض پنجاب میں انٹری دے رہا ہے۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ عمران خان یا نواز شریف کے امیدواروں سے نہیں جیت پائیں گے، لیکن آصف زرداری جو ہر دفعہ اپنی روایتی مسکراہٹ سے اپنی ہیٹ سے کوئی نہ کوئی کبوتر نکالنے کا فن جانتے ہیں، انہوں نے ایک اچھا کارڈ کھیلا جب اچانک ان کی ملاقات سابق گورنر چودھری سرور سے ہوئی اور انہوں نے بلاول کو جتوانے کا ٹھیکہ لے لیا۔ اسی طرح خبر سامنے آئی کہ طاہر القادری بھی اپنے حامیوں کو بلاول کے لیے ووٹ ڈالنے پر قائل کریں گے تاکہ نون لیگ کا بندہ نہ جیت پائے۔ لاہور شہر میں 2 بڑی برادریوں کے بڑے دھڑے ہیں جن کا ووٹ بینک بھی ہے، ایک آرائی اور دوسری کشمیری برادری۔ بٹی راجپوت، جٹوں اور دیگر کا بھی ووٹ ہے۔ ان دونوں کی حمایت بعض دفعہ کسی امیدوار کے جیتنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ہر الیکشن میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان دونوں برادریوں سے امیدوار سامنے لایا جائے۔ اگر این اے کی سیٹ پر آرائی برادری کا بندہ لڑ رہا ہے تو نیچے ایم پی اے امیدوار کشمیری ہونی چاہیے۔ خیر، ان دونوں برادریوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں۔ ویسے یہ ذہن میں رکھیں کہ سندھ میں بھٹو قبیلے کو بھی آرائیوں کی شاخ ہی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا چودھری سرور اور آصف زرداری کی ملاقات کو اس تناظر میں دیکھتے تو صورتحال مزید دلچسپ لگے گی کہ ابھی بھی نظریات سے زیادہ برادری لنک اہم ہے۔ چودھری سرور کا تعلق آرائی برادری سے ہے۔ وہ اپنے دھڑے کو پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے پر قائل کر لیتے ہیں تو الیکشن رزلٹ بڑا دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس حلقے میں چودھری سرور کی برادری کے کتنے ووٹ ہیں، لیکن جس اعتماد سے انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے
اور وہ بلال کے ساتھ باہر نکل پڑے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ میچ پھنس جائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلال کا لاہور میں اپنے حلقے میں جلسہ قابل ذکر تھا، جس نے ان کے سیاسی ناقدین کو انہیں سیریس لینے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قصور شہر سے سابق ایم این اے چودھری منظور نے اس جلسے میں دلچسپ بات کہی کہ ایسا شخص بھی ہمارے سپورٹر ہے جو جب وہ نواز شریف کے ساتھ ملا تو انہیں وزیر اعظم بنوا دیا، عمران خان کے ساتھ ملا تو وہ وزیر اعظم بن گئے، اور اب وہ بلال کو وزیر اعظم بنوائیں گے۔ چودھری سرور اور طاہر القادری کے پاس بھی اچھا موقع ہے کہ اپنی پرانے دوست نواز شریف اور عمران خان کا ادار اتار دیں۔ دونوں شریفوں کے نزدیکی تھے، پھر وہ دوست دشمن بنے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ چودھری سرور کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگھی تھی کہ نواز شریف ان سے متاثر ہوئے اور انہیں گورنر پنجاب بنا دیا۔ شریفوں سے لڑائی ہوئی تو عمران خان کے پاس چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ گورنر پنجاب بن بیٹھے۔ اب وہ زرداری سے ہاتھ ملا چکے ہیں۔ چودھری سرور کو داد دیں کہ ہر دفعہ انہیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس کشتی پر سوار ہے وہ ڈوبنے والی ہے۔ 2017-18 میں شریف خاندان کی کشتی ڈوبنے سے پہلے وہ عمران خان کی کشتی پر سوار ہو چکے تھے، لیکن 2022 میں عمران خان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے خود کو ان سے الگ کر لیا۔ اگرچہ پچھلے 2 سال میں یوں لگا جیسے چودھری سرور کا سیاسی کیریئر پاکستان کی حد تک ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ عمران خان اور نواز شریف کو بھگت چکے تھے۔ چودھری کی پارٹی میں جان نہیں رہی۔ اب اچانک ان کی لاٹری نکل پڑی ہے کہ بلال کو لاہور سے الیکشن لڑنے کا شوق چڑھ آیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ لاٹری بلال کی نکلی ہے یا چودھری سرور کی۔